ایک حدیث تو ایسی عجیب ہے، اتنا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان نیٹ کلین نیک پرہیزگار بن جائیں، ان کی بھی کسی سے غلطی نہ ہو، اللہ ان کو ختم کر دے گا. صحیح حدیث ہے. اور ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے کبھی غلطی ہو، پھر وہ اللہ سے کیا مانگے؟ توبہ کرے. کیونکہ اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا، ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو کوئی تو ہو جو مجھ سے گڑ گڑا کے مانگے تو گناہ کے قریب نہ جائیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کیا کریں، حتی الامکان بچائیں. ہو گیا ہے بھائی توبہ کریں، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو، پھر ہو گیا پھر توبہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے 70 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو 70ویں دفعہ بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. لیکن یہ پیکج اللہ نے اس وقت تک دیا ہے جب تک موت کا غرغرہ نہیں ہو جاتا. موت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے. جب موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نا تو پھر قرآن کہتے ہیں ایڑیاں بھی رگڑو گے نا، پھر نہیں ہو. دیکھو اللہ کے وعدے پورے کرنے کے انداز دیکھو. آپ نے اتنے عرصے قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، ہمیشہ اللہ ناکامی کے نقشے پیدا کر کے کامیاب کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حکم دیا نا صندوق میں ڈال دو میں لوٹا دوں گا، تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا صندوق کسی باغ میں جائے یا کسی گاؤں میں چلا جائے جو فرعون کی حکومت سے دور ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں سے جا کے لے آئیں. اللہ کام وہ کرے گا جس سے دل ہل جائے، ٹھیک ہے نا، اور وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے موسیٰ تیری گود میں، اے موسیٰ کی ماں تیری گود میں بچہ پہنچاؤں گا. اور پہنچا کس کی گود میں رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کی گود میں. ادھر تو موسیٰ کی ماں کی چیخیں نکل جائیں گی نا، اللہ تو کیسے وعدے کر رہا ہے. لیکن انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہم نے گود میں لوٹا دیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے سیاسی وعدے ہیں. وعدے تو بہت کیے ہوئے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ جب آپ سے گناہ کروایا کوشش کرو نہ ہو گناہ آپ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، دور کرو اپنے آپ کو فحش فلموں سے، بدنظری سے، زنا سے، ہر شراب سے، ہر جرم سے، نماز قضا کرنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کروا دے اور آپ میں گناہ کی وجہ سے ری ایکشن کی طاقت ختم، توبہ کی توفیق ہی ختم نہ ہو جائے گئی. یہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوری کرنے کا دل نہیں چاہتا. پھر انسان کا دور ہو جائے گا نا اللہ سے، دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ سے رو کے معافی مانگوں. دل پہ کالک آتی ہے. کوشش کرو نہ ہو گناہ. ہو گیا ہے بھائی، شیطان کو تھپڑ جو لگتا ہے وہ کس سے؟ توبہ کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نا عرفات کے دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے نا، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت کیا ہو گئی؟ برباد. کیونکہ عرفات کا دن سب سے زیادہ توبہ ہوتی ہے میدان عرفات میں. سب گناہوں سے لوگ سب سے زیادہ معافی کس دن مانگتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو.